عادل صاحب آپ سے آغاز کروں گا. یہ جو سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں ریسنٹلی، اس میں ایک سٹارک کنٹراسٹ دکھائی دیتا ہے آپ کو. اگر ہم لیڈرشپ کی بات کریں ایران کے اندر، تو جو ایران کے پریزیڈنٹ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی معاہدے پر پہنچنے کے لیے یہ بہترین وقت ہے، اپروپریٹ وقت ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بہت سے ایکسپرٹس کی رائے میں کہا جاتا ہے کہ جو ہاکس ہیں سسٹم کے اندر، یا IRGC کا ایک مائنڈ سیٹ ہے، وہ بالکل نان کمپرومائزنگ ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ایک پرابلم یہ رہا ہے یونانیمس ڈیسیژنز لینے کا ایران کے اندر، یا پھر امریکہ از دی اونلی بون آف کنٹینشن، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ہائی ہینڈڈنس ہے اور انکنسسٹنسی ہے پالیسی کو لے کے، اپروچ کو لے کے، وہ اس جنگ کو طویل بنا رہی ہے؟ بہت شکریہ یار. دیکھیں، جہاں تک یہ امریکہ اور ایران کی مذاکرات کے حوالے سے جو بات ہے، تو ہم نے شروع سے یہ دیکھا ہے کہ امریکہ کی طرف سے خصوصاً ایک آرگومنٹ یہ آتی ہے کہ جناب ایران کو سے بات کرنا اس لیے بڑا مشکل ہے کہ پتہ نہیں کہ لیڈر کون ہے، یا پتہ نہیں کہ لیڈرشپ گروپ کون ہے، بکھرے ہوئے ہیں، ڈفرینٹ کیمپس ہیں وہ. اچھا، دیٹ از پروبیبلی ٹرو، لیکن یہ بات تو پروبیبلی ہر ایک کے لیے ٹرو ہے. امریکہ میں کم کیمپ ہیں. ایک جو ہے وہ JD وینس کا کیمپ ہے، ایک ہیکسٹ کا کیمپ ہے، ڈونلڈ ٹرمپ بذات خود ہی ایک کیمپ ہے. ان کا پتہ نہیں ہوتا کس وقت کون سا آئیڈیا آ جائے. لوگوں میں ڈفرینٹ اوپینینز ہیں. تو یہ پارٹلی آئی تھنک اٹ از ٹرو. پارٹلی جب بھی کوئی جنگ ہوگی یا اتنی بڑی چیز ہوگی، اس میں کسی بھی ملک میں مختلف رائے ہوں گی. آپ چھوٹی سی چیز دیکھ لیں پاکستان میں کسی پالیسی پہ، تو ایک کچھ کہتا ہے، ایک کچھ کہتا ہے. آپ کے پروگرام چلتے ہی اس پہ کہ 2-3 قسم کی رائے کچھ ساتھ بٹھا لو اور ان سے بات کروا لو. کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ پارٹ آف دس از اے نیچرل تھنگ، پارٹ آف اٹ از اے اسٹریٹجک تھنگ آلسو فرام امریکہ، ان دا سینس اسپیشلی کہ جب انہوں نے سپریم لیڈر کو دیکھا نا، ابھی تک سب سے بڑا ان کا اگر کوئی مارکا تھا، وہ جو پہلے دن پہ سپریم لیڈر کی ہلاکت تھی. اور اس کے بعد ایک ان کی جو تھیوری آف ایکشن تھی وہ یہ تھی کہ جب سپریم لیڈر آپ سر ہٹا دیں گے تو سب کچھ بکھر جائے. اب آلدو وہ نہیں بکھرا، لیکن ان کا آرگومنٹ یہ ہے کہ اس کا اتنا نقصان ضرور ہوا ہے کہ یہ جو ہے نا ان کی گورننس بکھر گئی ہے اور مختلف کیمپس ہیں. اچھا، سو آئی ڈو تھنک کہ ہمیں اس کو اسٹریٹجکلی بھی دیکھنا چاہیے، اور یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ ساری گفتگو آتی کدھر سے ہے عموماً. لیکن اینڈ دس از امپورٹنٹ، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ڈفرینٹ کیمپس نہیں ہیں، کیونکہ ایران میں اس وقت یقیناً یہ تو صاف ظاہر ہے اب 6 مہینے کے بعد کہ 3 مہینے کے بعد کہ اب یقین مختلف دھڑے ہیں. اور اس دھڑوں میں جو پاور بیٹل ہے، جو کسی بھی سیاست میں ہر جگہ پہ ہوتی ہے لیکن دنیا میں. عادل صاحب، سوری ٹو کٹ یو ہیئر، دھڑے تو ہیں، لیکن اس میں ہیرارکی ہے کوئی، یا ہاریزونٹلی آپریٹ کرتے ہیں؟ کون ڈومینیٹ کر رہا ہے ایز پر یو؟ یار دیکھیں، جب جنگ ہوتی ہے نا کسی جگہ بھی، تو جس کے پاس بندوق ہوتی ہے وہ ہائرارکی کے اوپر ہوتا ہے. اچھا، یہ ڈیموکریسی ہو یا کچھ ہو، یہ آپ سیکنڈ ورلڈ وار میں امریکہ دیکھ لیں، ہر جگہ دیکھ لیں. ظاہر ہے جب سب سے بڑی ہائرارکی وہ ہوگی جس کے پاس بندوق پر گولی ہوگی. سو اس حساب سے IRGC جو ہے اس کے پاس یقیناً ایک قسم کے ویٹو ہے اور ہوگا، اور کسی بھی ملک میں ہوگا. آپ جنگ کے درمیان میں ہوں گے تو جو آپ کی فائٹنگ فورسز ہوں گی ان کے پاس ایک امپٹس ہوگا نا. ایسا نہیں ہوتا کہ اس کو آپ کہتے ہیں کہ ادھر جاؤ اور جا کے مر جانا. اور سپریم لیڈر کس کیمپ میں ہوں گے؟ سوری، سپریم لیڈر کس کیمپ میں ہوں گے؟ ایران میں میرے خیال میں، دیکھیں میں اس کو ڈیفینس نہیں کرنا چاہتا، ایران میں ایک جو سب سے بڑا کویشچن مارک ہے وہ سپریم لیڈر کا. اب کیا وہ اسٹریٹجکلی جو ہیں منظر سے غائب ہیں اس لیے کہ ایک لیجٹمیٹ آرگومنٹ یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے خصوصاً وہ لیڈرز کو اسیسینیٹ کرنے کے اس میں ہے، ان کے پاس کیپیسٹی بھی ہے، اس لیے آپ سپریم لیڈر کو زیادہ پبلکلی ظاہر نہ کریں. لیکن اس کا ایک نتیجہ یہ بھی ہے کہ ایک انسرٹنٹی آ جاتی ہے گفتگو میں، کیونکہ اب تک پروسیجر یہ ہے کہ ان سے ہم کم سنتے ہیں، انڈائریکٹلی سنتے ہیں. لیکن اور آخری بات اس میں صرف یہ کہ اگر ہم صرف جائیں ہسٹری پہ، تو ایک دوسری بات یہ ہے کہ جو ہم IRGC کی بات کر رہے ہیں کہ دی آرگومنٹ ہیز بین کہ سپریم لیڈر جو ہیں ان کی سپریم ہونے میں IRGC کا زیادہ ہاتھ تھا، اور ہسٹوریکلی ہی ہیز آلویز لینڈ ٹورڈز دیٹ. لیکن میرے صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنا سمپل نہیں ہے کہ ہم ہاکس اور ڈوز کر لیں. جنگ میں ڈوز بڑے کم ہوتے ہیں، کچھ زیادہ ہاک ہوتے ہیں، کچھ کم ہوتے ہیں. صحیح، کمپلیکسٹی برقرار ہے ایرانین رجیم کے اندر، آپ کہہ رہے ہیں. عدیل صاحب، یہ جو ایمبیولنس ہے جو ہم امریکہ میں دیکھتے ہیں کہ چلیں اسٹریٹجائز کرتے رہتے ہیں اور بیک ٹریک کر جاتے ہیں اپنی گفتگو پہ 1 ہفتے کے بعد، ایران کا کیس اگر لیا جائے تو پارلیمان سے قرارداد پاس ہوتی ہے کہ اسلام آباد MOU از ڈن اینڈ ڈسٹڈ ناؤ، وی ہیو مووڈ فارورڈ. لیکن اب دوبارہ سے ہرمز کھلوانے کی جو 6 شرائط ایران نے پیش کی ہیں وہ ساری وہی ہیں
جو اسلام آباد ایم او یو میں مینشنڈ تھیں کہ آپ ایمبارگوز ختم کریں، ایسٹ انفریز کریں، اس کے علاوہ آپ ڈیمیجز پے کریں، تو پھر اگر دوبارہ اسی پہ جا رہے ہیں تو اس سے آگے کیوں بڑھ گئے تھے؟ دیکھیے، اس میں جو اہم بات ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی ایک نیگوسیشن ہو رہی ہوتی ہے تو وہ ایک ون شاٹ گیم نہیں ہوتی، یہ ایک مستقل عمل ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے اسلام آباد ایم او یو کے بعد جو مزید اٹیکس ہوئے ایران کے اوپر، تو انہوں نے تو اس کو ڈی ریل کر دیا، لیکن اب جب دوبارہ نیگوسیشنز کی طرف جانے کی بات ہوگی تو آپ اسی ایم او یو کی طرف جائیں گے جہاں سے کام ختم ہوا تھا، وہیں سے لے کے آگے بڑھیں گے۔ تو میرے خیال میں اس سے زیادہ اس میں کچھ ریڈنگ نہیں کرنی چاہیے۔ ظاہر ہے اس میں پوسچرنگ ہوتی ہے، ایک خاص آپ ایم او یو سائن کرتے ہیں، اس کے بعد کے جو حالات ہیں وہ اس کو نگیٹ کرتے ہیں، پھر آپ ایک نئی پوزیشن پہ آتے ہیں جہاں دوبارہ سے آپ نے مذاکرات کا عمل شروع کرنا ہے، تو بیسٹ پوائنٹ وہی ہے جہاں پہ پہلے رکا تھا۔ اس سے زیادہ اس میں میرے خیال میں ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے اس پوری صورتحال میں۔ اچھا، اور جو یہ ساری بیٹل اب ہرمز کو کنٹرول کرنے پہ آ گئی ہے، اٹ از پیورلی اسٹریٹجک، جو کہ نظر یہ آتا ہے، لیکن کیا اس میں جو ایڈیولوجیکل ایک اینگل ہے اس پوری جنگ کا، آپ کو لگتا ہے کہ وہ اب کہیں پیچھے رہ گیا ہے؟ اب یہ فائنینسز کی گیم ہے، ہرمز کو کنٹرول کرنے کا معاملہ ہے، کیونکہ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو بارودی سرنگیں تھیں ان کو صاف کر دیا ہے ہرمز کے اندر سے، اس کے علاوہ ہمارے بلاکیڈ کی وجہ سے خارگ آئلینڈ بند پڑا ہے، کوئی آئل وہ وہاں سے پمپ نہیں کر پا رہا ایران۔ سو از اٹ آل اباؤٹ فائنینسز اینڈ اکانومی ناؤ؟ بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، اس کا جو جواب ہے وہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے، وہ اس لحاظ سے کہ ایران میں جب آپ اکنامک بات کرتے ہیں اور آئیڈیالوجی کی بات کرتے ہیں، دونوں دیر جوائنڈ ایٹ دا ہپ، دونوں بالکل ایک دوسرے میں ضم ہے، کیونکہ جو رجیم کا سروائیول ہے، جو ایران کا نظام حکومت ہے، اس کا جو سروائیول ہے وہ ایک آئیڈیالوجیکل پروجیکٹ ہے، لیکن اس کا جو سروائیول ہے اس کا ڈائریکٹ اس سے تعلق ہے کہ ان کے پاس کچھ پیسے آئیں کہ وہ جو ملک کے اندر سینکشنز کا حالات تھے اور اب جو بہت زیادہ تباہی ہوئی ہے اسے دوبارہ سے کس طرح ریکنسٹرکٹ کر سکے۔ تو اگر آپ معیشت کے اوپر دوبارہ کنٹرول اپنا نہیں جماتے تو جنگ بندی کا کوئی مقصد نہیں۔ ایران کی جو آئیڈیالوجیکل سروائیول ہے دیٹ وڈ بی ایٹ اسٹیک۔ جو ہی جنگ ختم ہوگی تو ایران کے اندر مختلف متحارب گروپ ہیں اور جو ان کی گریونسز ہیں، مختلف طرح کی شکایات ہیں معیشت کے متعلق، وہ دوبارہ سے سرفس پہ آنا شروع ہو جائیں گی۔ اس لیے میرے خیال میں بہت زیادہ کلیئرٹی ہے وہاں کا جو نظام حکومت ہے، جو لوگ بھی چلاتے ہیں ان کو اس چیز کی بہت کلیئرٹی ہے کہ ہم اس جنگ کو ابھی تک اس حد تک تو جیت گئے ہیں کہ ہم نے ایک دنیا کی بڑی سپر پاور کو اپنے اہداف اچیو کرنے نہیں دیا، لیکن اگر یہ جنگ بندی ہوتی ہے وداؤٹ سبسٹینشل فائنینشیل کمپنسیشن، کہ جس سے ایران کے پاس پیسے آتے ہیں کہ وہ ریکنسٹرکشن کرے، معیشت کا پہیہ دوبارہ چلائے، اگر وہ پیسے نہیں آتے تو وہ جو جنگ کے محاذ پہ جو آپ نے جیتا وہ اندرونی محاذ پہ ہار جائیں گے۔